اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور وہ اللہ سے ڈرے اور وہ اس کی مخالفت سے بچے تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، بڑی سخت قسمیں، کہ اگر تم ان کو حکم دو تو وہ ضرور نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ، کہہ دیجئے قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت چاہیے۔ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم کرتے ہو۔ اس کے مختصر تشریح سن لیجئے۔ عام آدمی اپنے مفاد کے تابع ہوتا ہے، مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا تابع بنا لے۔ جب خدا اور رسول کا فیصلہ سامنے آ جائے تو وہ ہر حال میں وہی کرے جو خدا اور رسول کا فیصلہ ہو، خواہ وہ اس کی خواہش کے مطابق ہو یا اس کی خواہش کے خلاف، خواہ اس میں اس کا مفاد محفوظ ہوتا ہو یا اس میں اس کا مفاد مجروح ہو رہا ہو۔ آخرت کی کامیابی صرف اس شخص کے لیے ہے جس کا ایمان اس کو خدا اور رسول کے حکم کے آگے جھکا دے، خدا کا احساس اس کے دل میں اس طرح اتر جائے کہ وہ اسی سے سب سے زیادہ ڈرنے لگے۔ خدا کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے۔ دوسری اہم بات، جس شخص کے دل میں گہرائی کے ساتھ خدا اترا ہوا ہو اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس کا احساس ذمہ داری اس سے بڑی بڑی قربانیاں کرا دیتا ہے، مگر زبان داغوں کے وقت وہ دیکھنے والے لوگوں کو گنگا نظر آتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص خدا سے تعلق کے معاملے میں کم ہو وہ الفاظ کے معاملے میں زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے عمل کی کمی کو الفاظ کی زیادتی سے پورا کرتا ہے۔ اس کے پاس چونکہ کردار کی گواہی نہیں ہوتی اس لیے وہ اپنے کو معتبر ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے الفاظ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو لوگ الفاظ کا کمال دکھا کر دوسروں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سارا معاملہ بس انسانوں کا معاملہ ہے، مگر جس شخص کو یقین ہو کہ اصل معاملہ وہ ہے جو خدا کے یہاں پیش آنے والا ہے، اس کا سارا انداز بالکل بدل جائے گا۔ اس لیے نفاق کے ساتھ کوئی دین کا کام نہ کریں، ہم نہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں نفاق کے ساتھ، نہ مدرسوں کا کام کریں نفاق کے ساتھ، نہ خانقاہ کا کام کریں نفاق کے ساتھ۔ دین کا کوئی کام منافقانہ طریقے پر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے سارے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالی ایمان حقیقی ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔